طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ اکال ترپاشا کی چال بے حد پروقار تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام قوتیں اس کے تابع ہوں اور وہ ہر مشکل پر قابو پانا جانتا ہو۔ حشمت بے اپنی یادداشت کے سہارے اسے آبشار کی جانب لے جانے لگا اور راستے میں اسے یاد آیا کہ سفینہ شتاتا کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جانب گئی ہے۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اگر سفینہ کسی غلط حالت میں اکال ترپاشا کی نگاہوں کے سامنے آئی تو شاید اس کی زندگی بچانا ناممکن ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو ترپاشا کے سحر سے آزاد بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ اس کے قدم اس آبشار کی جانب بڑھ رہے تھے اور دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ترپاشا کی مقناطیسی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ بالآخر آبشار کے پاس پہنچ گیا اور اس نے غار کی طرف اشارہ کیا۔ ترپاشا غار کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ حشمت بے دھڑکتے دل کے ساتھ خود بھی غار میں داخل ہو گیا تھا، لیکن اندر کا منظر اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ سفینہ پتھرائی ہوئی غار کی دیوار سے ٹکی کھڑی تھی اور قندیل اس سے کچھ فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوفناک لگ رہی تھیں، ان سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور پتلیاں غائب ہو گئی تھیں۔ دریشو مت گاتا، اکال کے حلق سے اس کی مخصوص آواز ابھری۔ قندیل کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا تھا اور تڑپ کر مڑی اور ترپاشا کو دیکھنے لگی۔ ماں شتاتا دریشو امباشو دریشو۔ قندیل کھڑی ہو گئی۔ دریشو صدقاتا، اس کے حلق سے سرسراہٹیں نکلیں۔ ماں شتانا، اکانا نے ہاتھ پھیلا دیے اور قندیل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے اکال کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے اور انہیں آنکھوں سے لگایا۔ دیر تک وہ ان ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے رہی۔ اکال کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ حشمت بے تھوک نکل رہا تھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سفینہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سفینہ اچھل پڑی۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے پروفیسر کو دیکھا اور پھر دہشت زدہ ہو کر اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ حشمت بے اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ اس دوران اکال ترپاشا اور قندیل کے مابین بہت سے ناقابل فہم الفاظ کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ اکال نے حشمت کی طرف دیکھ کر کہا، حشمت بے، تمہاری سنائی ہوئی کہانی بالکل درست ہے۔ تم نے مجھ پر احسان کیا۔ تمہاری آہٹوں سے میں جاگ گیا اور مجھے جاگنا چاہیے تھا۔ اگر میں نہ جاگتا تو بہت سے نقصانات ہو جاتے، بہت کچھ بدل جاتا۔ تمہیں ابھی میرے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ خوشی سے دل سے اکال ترپاشا۔ حشمت کی آواز خلوص سے بھرپور تھی۔ ایرا مشکلات سے گزر رہی ہے۔ باہوترا نے اس پر زندگی تنگ کر دی ہے۔ میں باہوترا سے پورا حساب لوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ ابھی باہوترا کو یہ معلوم نہ ہونا چاہیے کہ میں جاگ گیا ہوں۔ یہ بات چھپانی ہے۔ یہاں سے نکلنے کی ترکیب میں بتاؤں گا۔ باہوترا کو میں یہاں بھی درست کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں شتاتا کو اس کا مقام دے دوں۔ اس کے بعد اکال نے اتنا ہی کہا تھا، اچانک فضا میں بے حد بھیانک آوازیں ابھرنا شروع ہوئیں، خوفناک دل دہلانے والی آوازیں، اور اکال چونک پڑا۔ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ فضا میں سیاہ دھبے نظر آنے لگے۔ ان کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے۔ یہ دھبے نیچے آتے جا رہے تھے اور پھر زمین پر اتر گئے۔ یہ انسان ہی تھے اور یہ خوفناک ہولناک آوازوں میں چیخ رہے تھے، اوماہا تورے باہوترا، اوماہا تورے باہوترا، آؤ، اکال ترپاشا نے کہا اور شتاتا کا ہاتھ پکڑ کر صدقاتا کے بت کی جانب چھلانگ لگا دی۔ پروفیسر، حشمت بے اور سفینہ چکرا کر رہ گئے تھے۔ ان کی تمام توجہ ان پر تھی جو فضا سے زمین پر اتر رہے تھے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے۔ گو ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سخت خوفزدہ ہیں، کسی خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان کی طرف توجہ ہونے سے وہ دونوں اکال ترپاشا اور قندیل کو نہ دیکھ سکے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ خلا سے نیچے آنے والے وہی الفاظ دہراتے ہوئے بھاگتے پھر رہے تھے، اوماہا تورے باہوترا، اوماہا تورے۔ کوئی خطرہ ہے سفینہ؟ حشمت نے کہا اور سفینہ چونک پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اب تک کی کیفیت کا احساس ہی نہ ہو۔
प्रोफेसर हशमत बे ने अब भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसी अंदाज में वो अकाल के पीछे बाहर निकला था। सफीना ने संभलते ही प्रोफेसर के हाथ को झटका देकर उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। प्रोफेसर चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने दांत पीस कर कहा, तुम पर अभी तक दीवानगी तारी है। ये पुरस्कार लोग परिंदों की तरह परवास करते हुए नीचे आ रहे हैं और इनकी आवाज़ें बताती हैं ये किसी खतरे की निशानदेही कर रहे हैं। खतरे की नोयत क्या है हम नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा होश में आना ज़रूरी है। मैं आपसे कोई रब्त नहीं रखना चाहती डैडी, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। सफ़ीना गुर्राई। सफ़ीना, होश में आ जाओ। डैडी, आप मुझे मजबूर ना करें के सफ़ीना अभी इतना ही कह पाई थी कि अचानक गारों की आबादी ज़मीन से निकलने लगी। वो लोग शोर मचाते हुए बाहर निकल आए थे। फिजा से उतरने वाले भी मुसलसल चीख रहे थे और रात बेहद हौलनाक हो गई थी। प्रोफेसर ने सफ़ीना का हाथ दोबारा पकड़ा और एक तरफ दौड़ने लगा। मुझे छोड़ दें डैडी, मुझे छोड़ दें। सफ़ीना ने फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और दूसरे ही लम्हे प्रोफेसर ने इसके गाल पर तड़क से थप्पड़ सेध कर दिया। सफ़ीना चौंक पड़ी थी। आओ, प्रोफेसर गुर्राया और इस बार सफ़ीना ने इसके साथ आगे बढ़ने पर तारुज़ नहीं किया था। प्रोफेसर सदगाता की बुत की जानिब बढ़ रहा था। गारों से निकलने वाले दीवानावार भाग दौड़ कर रहे थे। प्रोफेसर इनसे बचता हुआ सदगाता के बुत के पास पहुंच गया। फिर वो अंदर जाने वाले रास्ते की चट्टान को दबाने लगा, लेकिन अब इस कोशिश में उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। बुत में रखना तक नहीं नजर आ रहा था। प्रोफेसर हशमत बे कोशिश करता रहा, फिर घबराए हुए लहजे में बोला, आओ सफ़ीना, यूँ लगता है जैसे अब कुछ होने वाला है। जल्दी। वो उस गार की जानिब दौड़ने लगा जहाँ उसका क़याम था। गारों की तमाम मखलूक बाहर निकल आई थी और हशरका सा सामान पैदा हो गया था। फिर बाहुतरा इनके दरमियान पहुंच गया और इसने दोनों हाथ उठाकर चीखते हुई आवाज़ में कुछ कहा। आबादी एकदम खामोश हो गई थी। अम्बातुरुशा, नौशा गाओ, इसकी गूंजदार गरजदार आवाज़ उभरी और माहौल पर सकूत रहा। कुछ मालूम नहीं हो सका क्या हुआ है। एक सिमत खड़े गारसान ने अपने एक साथी से कहा, लेकिन साथी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी थी। नौशा गाओ, होमा होमा शारा। इस बार होतरा ने शायद किसी को पुकारा था और इसके नज़दीक आने वाले वो लोग थे जो परिंदों की मानंद फिजा से ज़मीन पर उतर रहे थे। गारसान दौड़ता हुआ बाहुतरा के नज़दीक पहुंच गया। बाहुतरा मध्यम लहजे में उन लोगों से मालूमात हासिल कर रहा था। उनसे गुफ्तगू करके इसने फिर ज़ोर से चीख कर अपने लोगों से कुछ कहा और उन्होंने बैक आवाज़ हो मत आओ, हो मत आओ, हो मत आओ कहा। फिर इसके जत्थे बनने लगे। तुमने हमने अपना मुहाफिज बनाया था बाहुतरा, क्या हमें कुछ नहीं बताओगे? क्या हुआ? गारसान ने पूछा। आह मेरे अजीम दोस्तों, यही तो वक्त है कि मैं तुम्हारी मदद हासिल करूं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम्हारे जादुई हथियार तैयार हैं? क्या तुम्हारे साथी मुकाबले के लिए तैयार हैं? क्या दुश्मन हमला आवर हुए हैं? गारसान ने पूछा। हाँ, बेगों ने इतला दी है कि ईरा सोने वालों को जगाकर चल पड़ी है और हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। क्या उसके साथ मुहज़्ज़िब आबादियों वाले भी हैं? यकीनन, और वही हमारे लिए तशवीश का बायस है, वरना ईरा कुछ भी नहीं। अकाल गहरी नींद सो रहा है। शताता हमारी कैद में है। इसके पास मामूली जादू है, हम इन्हें बआसानी फना कर देंगे, मगर धमाके और आग का जादू हमारे बस से बाहर है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं और मेरे साथी तुम्हारे लिए हाजिर हैं बाहुतरा, मगर इस दौरान मेरे साथी कुछ बददिल हो गए हैं। गारसान मक्कारी से बोला। क्यों? बाहुतरा ने चौंक कर पूछा। उनका ख्याल है सदगाता की ज़मीन पर चमकदार पत्थरों और पीली धात का कोई वजूद नहीं। बाहुतरा के जादू ने उन्हें एक फर्जी अक्स दिखाया है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। ओह, इन्हें समझाओ गारसान, समझाओ। इनसे कहो आखिरी वक्त है, इसके बाद उन्हें चमकदार पत्थरों और पीली धात में दफन कर दिया जाएगा। दर्रा कोनान का आखिरीकार आराइशी पत्थरों का दरवाज़ा है। दर्रा कोनान? गारसान खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर बोला। हाँ, वो इस तरफ काली पहाड़ी के दामन में दर्रा कोनान है। बाहुतरा ने दूर नज़र आने वाले एक पहाड़ की जानिब इशारा किया। मैं उन लोगों को समझा दूंगा, तुम इत्मीनान रखो। धमाकों का जादू तुम्हारे लिए है।
تم ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے؟ غارسان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ جاؤ ان سے کہو ان کی بقا اور ان کے مقصد کی تکمیل یہی ہے کہ ہمارے دشمن زیر ہو جائیں۔ دھماکے والوں کو فنا کرنا ہماری زندگی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تم دوسرا رخ سنبھالو، غارسان نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ چھماہا ہوترا ان جتھوں کو ہدایت دے رہا تھا جو مقابلے کے لیے تیار تھے۔ فضا میں ایک انوکھی ارتعاش محسوس ہو رہی تھی، ویسے چیخنے والے اب خاموش تھے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، ہولناک سناٹا اور تاریکی عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ پھر اچانک باہوترا کی بھیانک آواز کہیں سے ابھری، ہومت آؤ، اور اچانک بے شمار رنگین دائرے نمودار ہوئے جو فضا میں بلند ہو کر چکراتے ہوئے وادی کے باہر جانے لگے۔ ان سے رنگین چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ دائرے بلندی پر پہنچ کر پرشور آوازوں کے ساتھ پھیل گئے اور ماحول تیز روشنی میں نہا گیا۔ بہت دور سے ہولناک چیخیں ابھرنے لگیں۔ یہ چیخیں کرب زدہ تھیں۔ تاریک رات رنگین روشنیوں سے منور ہو گئی تھی اور دائرے مسلسل بلند ہو رہے تھے۔ پھر باہوترا کے قہقہے بلند ہونے لگے۔ دائروں کے ہتھیار یقیناً اس کے دشمن پر کارگر ہو رہے تھے اور باہوترا ہذیانی قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کی آواز ابھر رہی تھی، یا کاؤ آشورے انگا، یا کاؤ آشورے انگا، یا گاؤ۔ اور پھر اس نے چیخ کر کہا، بے گونے بے گونے۔ وہی چمگادڑ نما انسان اس کے سامنے پہنچ گئے جو فضائی پہرے دار تھے۔ نولو شو، ایکارے ایکارے۔ باہوترا کے ہر کارے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور پرندوں ہی کی مانند فضا میں پرواز کر گئے۔ وہ ایک چیل کے غول کی مانند بلندیوں پر جا رہے تھے اور باہوترا کی نگاہیں ان کا تعقب کر رہی تھیں، لیکن اچانک ہی فضا میں رائفل کے نغمے ابھرے اور باہوترا کے قہقہے رک گئے۔ چنگاریاں پرواز کرنے والوں کے جسم سے ٹکرائیں اور وہ چیختے ہوئے زمین کی طرف آنے لگے۔ ان کے نشانے صحیح تھے، انہوں نے صحیح نشانے لیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زوردار آوازوں کے ساتھ زمین پر آ گرے۔ ان کے بدن اسی طرح گول گول ہو کر لپٹنے لگے جو ان کی موت کا انداز تھا۔ باہوترا پھر چیخنے لگا، لیکن اب اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا اور اس کا یہ خوف بے جا نہ تھا، کیونکہ شاید اس دوران دوسری طرف سے بند مورچے بنا لیے گئے تھے۔ پھر ان مورچوں سے دنا دن گولیاں چلنے لگیں اور ان جتھوں میں ابتری پھیل گئی جو اب تک کامیابی سے سرشار تھے۔ چونکہ وہ یکجا تھے، ان کے صحیح نشانے باندھ لیے گئے تھے، اس لیے ایک ایک گولی کئی کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ ان کی دردناک چیخوں سے ماحول کانپ رہا تھا۔ ان کے جسم تیز رفتاری سے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ غارسان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹیلوں کی آڑ لے لو، ہم اپنی جگہ سے جوابی فائرنگ نہیں کریں گے، اور وہ اپنے ساتھیوں کو منظم کرنے لگا۔ پھر اس نے چونک کر کہا، حشمت بے اور اس کی بیٹی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں۔ اوہ، اس شیطان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، یہ لوگ تو جیسے پوری فوج میدان میں لے آئے ہیں۔ غارسان نے گولیوں کی بوچھاڑ دیکھتے ہوئے کہا۔ وادی کے لوگ اپنے جادوئی عمل بھول گئے تھے، رنگین دائرے اب غائب ہو چکے تھے اور وادی والے بری طرح مر رہے تھے۔ ایرا کے ساتھیوں نے بہترین نشانہ بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ باہوترا نے یہ صورتحال دیکھ کر ان لوگوں کو ہدایت کی کہ غاروں میں داخل ہو جائیں۔ اگر وہ یہ ہدایت نہ بھی دیتا تب بھی ایسا ہی ہوتا، کیونکہ زندہ بچ جانے والوں نے گولیوں کی ترتراہٹ سے بچنے کے لیے غاروں کے دہانوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ غارسان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خبردار، خود کو گولیوں سے بچاؤ، اپنا ایمونیشن ابھی محفوظ رکھنا، میں ابھی فائنل ٹچ دینے والا ہوں۔ باہوترا کے ساحر خوفزدہ ہو گئے تھے اور چیختے چلاتے ہوئے غاروں میں گھس رہے تھے۔ باہوترا غارسان کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ آگ کے جادوگر، تم خاموش کیوں ہو؟ ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ شاید تم نہیں جانتے باہوترا، انہیں ہلاک کرنے کے لیے انہیں دیکھنا ضروری ہے۔ تمہارے جادوئی ہتھیار شاید خود اپنا شکار تلاش کر لیتے ہیں، لیکن آتشی ہتھیار دشمن کی طاق کر نشانہ بناتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ باہوترا ہاتھ ملتا ہوا بولا،
کیا تم میری بتائی ہوئی حکمت عملی پر عمل کرو گے باہوترا؟ دن کی روشنی میں ان پر قہر برسا دوں گا، بس یہ رات گزر جائے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ آگ کے جادوگروں کو فنا کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا تم ہمیں اس وادی سے باہر لے جا سکتے ہو؟ کیوں؟ یہ ہماری جنگی حکمت عملی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اگر ہم اس وادی سے باہر نکل جائیں تو خاموشی سے ان کے پیچھے پہنچ جائیں گے، انہیں علم بھی نہ ہوگا، اور ہم پیچھے سے آگ والوں کو نشانہ بنا لیں گے۔ اگر دھماکے والے ختم ہو جائیں تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے شک تم نے دیکھا، رنگین جادو نے ان پر موت نازل کر دی تھی، مگر یہ دھماکے والے… تم دیر کر رہے ہو باہوترا، بولو، کیا یہاں سے خاموشی سے باہر نکلنا ممکن ہے؟ آؤ میرے ساتھ، باہوترا نے کہا، اور گارسان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ باہوترا برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا اور وہ سب اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ادھر غاروں کی طرف دوڑنے والوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح بدحواس ہو گئے تھے۔ ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں پہنچ کر باہوترا نے ایک غار کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ خفیہ سرنگ تمہیں باہر لے جائے گی اور تم دور تک پہنچ جاؤ گے۔ بس آگ والوں کو ختم کرنا تمہارا کام ہے، ایرا کے ساتھیوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ باہر نکلتے ہی تم دیکھو گے کہ آگ کی زبان کس طرح خاموش ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جاؤ، صبح کی روشنی فتح کا نشان ہوگی، باہوترا نے کہا۔ گارسان جلدی سے غار میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن وہ سب بے چین نظر آ رہے تھے۔ گہری تاریک سرنگ بہت طویل تھی، اس میں شدید گھٹن اور گرمی تھی۔ وہ سب بری طرح ہانپنے لگے۔ گارسن کی بھی بری حالت ہو گئی تھی، لیکن آگے بڑھنے کے سوا چارہ کار نہیں تھا۔ وہ گرتے پڑتے آگے بڑھتے رہے۔ سرنگ کی لمبائی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دوسرا دہانہ وادی سے کتنی دور ہوگا۔ نہ جانے کب وہ سرنگ کے دوسرے دہانے تک پہنچے۔ مدھم مدھم ہوا نے احساس دلایا تھا کہ یہ سفر اب ختم ہو چکا۔ باہر نکلتے ہی سب کے سب زمین پر گر پڑے۔ وہ پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ دیر تک کسی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، اور پھر گارسان ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کان مسلسل گولیوں کی آوازیں سن رہے تھے، لیکن وہ بہت دور سے آ رہی تھیں۔ یہ سرنگ تو موت کی سرنگ محسوس ہوتی تھی مسٹر گارسان، اس سفر نے تو ہمیں نڈھال کر دیا۔ جواب میں گارسان ہنس پڑا۔ تم لوگ جب اپنی دنیا میں پہنچو گے تو گارسان کو کسی دیوتا ہی کی طرح پوجو گے، سمجھے؟ تم تسلیم کرو گے۔ روئے زمین پر گارسن سے زیادہ ذہین انسان اور کوئی نہیں ہے۔ بے چارہ حشمت بے جانے کہاں مر گیا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر اس کی بیٹی۔ ہمیں اپنا ایمونیشن احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا۔ کیا خیال ہے مسٹر گارسن، آگے بڑھیں؟ گارسن کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس بے وقوف کو دیکھو، مرنے مارنے کے لیے بے چین ہے، زمانہ قدیم کا وحشی۔ گارسن خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کے ساتھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ احمقو، جنگ کرو، لیکن صرف اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، کیا سمجھے؟ اوہ، تو کیا مسٹر گارسن، تم میری ذہانت کے گیت گاؤ، دیکھو تمہیں کس طرح اس موت کے گھر سے نکال لایا، گارسن نے پراسرار انداز میں کہا۔ لیکن مسٹر گارسن، خزانہ، گارسن کے ایک ساتھی نے حسد بھرے لہجے میں کہا۔ وہ میری جیب میں ہے، جھانک کر دیکھو، گارسن بدستور پر مذاق لہجے میں بولا۔ سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ سکا مسٹر گارسن، بالآخر ایک دوسرے شخص نے کہا۔ اگر سمجھ جاتے تو گارسن ہوتے۔ اسے بتاؤ، ہم خزانے کے حصول کے لیے یہاں آئے تھے یا جادوگروں کے لیے جنگ کرنے کے لیے؟ وہ بیچارے اپنی جنگ کا فیصلہ خود کر لیں گے۔ ایک سمت ایرا ہے، اور وہ ہے، کیا نام اس کا، اکال ترپاشا، اور دوسری طرف باہوترا ہے، صدگاتا کا وحشی حکمران۔ اس کے ساتھ اس کے جادوگر ہیں، اور ایرا کے ساتھ احمق ایشیائی کرائے کے لڑاکے جو ان پر گولیوں کی بارش کر رہے ہیں۔ صبح تک ان کے کارتوس ختم ہو جائیں گے۔ ایرا کامیاب ہوئی تو وہ بدھو گھر لوٹ جائیں گے، ناکام ہوئی تو سب کے سب جادوگروں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، ان کے قیدی بن جائیں گے۔ لیکن ہم کامران قوم کے کامران لوگ ہیروں اور سونے کے انبار اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیا سمجھے؟ گارسن نے ان سب کو گھورا اور پھر قہقہ لگاتا ہوا بولا۔ تم سب مجھے پاگل سمجھ رہے ہو۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، تم سب بھی پاگل ہو جاؤ، میرے ساتھ قہقہے لگاؤ، لیکن جانتے ہو میں کیوں پاگل ہوا ہوں؟
میں اپنی کامیابی پر پاگل ہوا ہوں، اس حیرت انگیز کامیابی پر پاگل ہوں جس کی مجھے خود بھی امید نہیں تھی۔ مسٹر گارسان، پلیز ہمیں سچ سچ پاگل مت بنائیں، بتائیے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، تم اس وقت پاگل ہو جانا جب خزانہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گا، سمجھے؟ اب تیاریاں کرو، ہم اس خزانے کے قریب چل رہے ہیں۔ کہاں ہے خزانہ؟ بس گارسان کی جیب میں ہے، صبر کرو۔ اوہو، فائرنگ کی رفتار کچھ سست پڑ رہی ہے، مگر فضا میں باہوترا کے رنگین ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہے۔ مجھے دیکھو، جب سے اس وادی میں داخل ہوا ہوں اس کے کونے خدروں میں خزانہ تلاش کرتا رہا، لیکن خزانہ اس وادی میں نہیں تھا۔ باہوترا انتظار کر رہا ہوگا، ہم سرنگ سے نکل کر اس کے دشمنوں کے عقب میں پہنچ جائیں گے اور ہمارے ہتھیار انہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ آپ ہمارے لیڈر ہیں مسٹر گارسان، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ تم سب تازہ دم ہو گئے؟ ہاں، ہم سب اب بہتر محسوس کر رہے ہیں، اس کے ساتھیوں نے جواب دیا۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، آؤ۔ گارسن کھڑا ہو گیا، پھر اس نے ایک اونچا ٹیلا منتخب کیا اور اس پر چڑھ گیا۔ وہ دیکھو ڈیئر ہیڈسن، وہ سیاہ طوفان نظر آ رہا ہے، سیاہ رنگ کا پہاڑ۔ ہاں مسٹر گارسن، اس کے دامن میں ایک درہ ہے جو درہ کونان کہلاتا ہے۔ اس میں بے شمار غار ہیں اور اس درے کا آخری غار ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ خزانہ اس غار میں ہے؟ ہاں، خزانہ اسی غار میں ہے۔ درہ، مسٹر گارسن، آپ نے کیسے معلوم کیا؟ بے وقوف ہو، تمہارا کیا خیال ہے میں وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہی سب کچھ، اور میں نے جادوگروں کو دھوکہ دے دیا۔ اب وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہمارے لیے یہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا، لیکن خزانہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں مناسب راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مسٹر گارسن، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ حملہ آور لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ گارسن کے ایک ساتھی نے کہا، تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میرے عقب میں چلے آؤ اور ہوشیار رہو، ہمیں اپنا یہ سفر احتیاط سے کرنا ہے۔ گارسن کے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ گارسن بلندی سے ان راستوں کا تعین کر چکا تھا جو اسے سیاہ پہاڑ تک لے جاتے۔ گھوڑوں کی غیر موجودگی بری طرح محسوس ہو رہی تھی، مگر اس وقت گھوڑے ہوتے تو یہ سفر کرنا آسان ہوتا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر اگر گارسن باہوترا سے گھوڑوں کی فرمائش بھی کر دیتا تو بیکار ہوتی، کیونکہ سرنگ سے گھوڑوں کا گزرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم خزانے کے حصول کی لگن نے گارسن کو ہر شے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ سفر کرتے ہوئے گارسن کے ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا، کیا تم گارسن کی ذہنی حالت سے مطمئن ہو؟ خدا ہی جانے، دوسرے ساتھی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اچانک اس پر خزانے کی جگہ کا انکشاف کیسے ہو گیا؟ وہ چالاک ہے، ممکن ہے اس نے کسی طرح خود باہوترا سے بات معلوم کر لی ہو۔ کیا باہوترا کے تعاون کے بغیر خزانے کا حصول ممکن ہے؟ میں نے کہا نا، خدا ہی جانے۔ میں خوفزدہ ہوں۔ گارسن یہ کیوں سمجھتا ہے کہ باہوترا کو ہم پر توجہ دینے کی مہلت نہیں ملے گی؟ اگر اسے فتح حاصل ہو گئی تو ہماری غداری اس سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور اس کے بعد خدا کے لیے ایسی دل جلانے والی گفتگو نہ کرو، میرے اعصاب یوں ہی شل ہو جا رہے ہیں، دوسرے ساتھی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ چٹانوں کو پھلانگتے، گڑھوں کھائیوں سے بچتے آگے بڑھتے رہے۔ چھوٹے نوکیلے پتھروں راہ میں مزاحم ہو رہے تھے اور بعض نوکیلے پتھروں نے انہیں زخمی بھی کر دیا تھا۔ رات بے خود ہونے لگی تھی، ستارے روپوش ہو گئے اور اجالا آہستہ آہستہ زمین کی جانب چل پڑا۔ کالے پہاڑ اب نمایاں ہو گئے تھے، گولیوں کی آوازیں اب بھی فضا میں اسی طرح گونج رہی تھیں۔ پہاڑیاں ان آوازوں کا جواب دے رہی تھیں۔ گارسن پر ذرا بھی تھکن کے آثار نہیں تھے، وہ بندروں کی طرح اچھلتا کودتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر مینار نما چٹان سیدھی کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی دوسری جانب گہرائیاں تھیں، لیکن ناقابل عبور نہیں تھیں۔ گارسن مسلسل ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ نوکیلی چٹان کے پاس پہنچ کر وہ رکا اور گہری گہری سانس لے کر بولا، یعنی اس وادی کو عبور کر کے ہم سیاہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ جائیں گے، منزل اب دور نہیں ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ڈھلانوں میں اترنے لگے۔ وادی کی ڈھلان بے حد دشوار گزار تھی۔
ان میں نکیلے کانٹوں والی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن میں حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ گارسان نے انہیں ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور ڈھلانوں پر اتر گیا۔ پھر انہوں نے آدھے ڈھلان ہی عبور کیے تھے، اچانک گھوڑوں کی ہنہناہٹیں کہیں قریب سے ابھریں اور گارسان کے قدم رک گئے۔ وہ وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی وادی کے بغلی سرے سے چند گھوڑوں کے سر ابھرے اور گارسان کے ایک ساتھی کے حلق سے ڈری ڈری آواز ابھری، شردھانیے! گارسان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ ان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے شردھانیوں کو دیکھ رہا تھا جو وادی کے سرے پر نمودار ہوتے جا رہے تھے، اور یہ یقینی امر تھا کہ انہیں دیکھ لیا گیا تھا۔ چند لمحے وہ پرسکوت رہا اور پھر ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ڈھلان پر دوڑنے لگا۔ اس کے وحشت زدہ ساتھی بھی چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگے، لیکن شردھانیوں کی طرف سے خاموشی ہی رہی۔ البتہ ان کی بہت بڑی تعداد بھی وادی کے کنارے آ کھڑی ہوئی تھی اور خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ گارسان وادی کے بیچ پہنچ گیا۔ یہاں بڑی بڑی چٹانیں دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ ان چٹانوں کی آڑ میں مورچہ بندی کی جا سکتی تھی۔ گارسان نے اپنے ساتھیوں کو ان کے عقب میں پوشیدہ کر لیا۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ممکن ہوگا مسٹر گارسان؟ گارسان کے ایک ساتھی نے سرد لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، دیکھو وہ ہربنڈا ہے، شردھانی سردار، وہ ہمارا بدترین دشمن بن چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے ہلاک نہ کیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ دور دور تک بکھر جاؤ، انہیں بھون کر رکھ دو، ایک بھی زندہ نہیں بچنے پائے۔ وہ نیچے اتر رہے ہیں، پوزیشن، جلدی جلدی پوزیشن لے لو۔ گھوڑے وادی میں اترنے لگے تھے۔ اس دوران شردھانیوں نے خاص قسم کی پٹیاں اپنے ماتھے پر باندھی تھیں اور شاید نظر آنے والے دشمنوں کو ہر قیمت پر فنا کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ان کے چہرے سنگین ہو گئے تھے، ان کی سپاٹ نظریں ہر اس چٹان پر جمی ہوئی تھی جن کے عقب میں گارسان کے ساتھی چھپ گئے تھے۔ فائر! گارسان چیخا اور چٹانوں کے عقب سے گولیاں ابلنے لگیں، لیکن اس بار شردھانی غافل نہیں تھے، ان گولیوں کی زد میں نہ آئے اور پھر ان کی بندوقیں بھی گرجنے لگیں۔ گارسان وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت کم فائر کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹتے چلے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چھلانگ لگا دی۔ ساتھی بھی اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ شردھانی عجیب جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پوری وادی میں دوڑاتے پھر رہے تھے اور اسی طرح بھاگتے ہوئے فائر بھی کرتے جا رہے تھے۔ نہ جانے اس میں کیا حکمت عملی تھی۔ چند ہی لمحات کے بعد گارسان کے ایک ساتھی کے حلق سے ایک خوف بھری چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سانپ! سانپ! وہ دوبارہ چیخا، لیکن اس وقت کئی گولیاں اس کے بدن میں پیوست ہو گئیں۔ دوسری چٹانوں کے عقب میں چھپے ہوئے لوگ بھی خوفزدہ نظروں سے اپنے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ گارسان نے اپنے ساتھی لانس سے کہا، اس طرف لانس، اس طرف آؤ، اور پھر وہ ایک اور چٹان کے عقب میں کھسک گیا۔ گارسان کے ساتھی اب پاگلوں کی طرح شردھانیوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ کچھ اور چٹانوں کے عقب سے بھی سانپ سانپ کی آوازیں بلند ہوئیں اور جو ہی وہ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ چھوڑتے، گولیوں کا شکار ہو جاتے۔ ان میں کئی کے جسم سے لپٹ کر سانپ بھی نظر آ رہے تھے۔ گارسان ایک کے بعد دوسری چٹان کی آڑ لے کر پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ مسٹر گارسان، ہمارے کئی ساتھی مارے گئے ہیں، شردھانی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں… بے وقوف کے بچے، انہیں الجھا رہنے دو، دیکھو وہ سامنے درہ نظر آ رہا ہے، یہی درہ کونان ہے۔ لیکن مسٹر گارسان، لارنس نے کہا، وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، تم بھی چاہو تو ان کے فرض کی ادائیگی میں ان کا ساتھ دو، ورنہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ان کا مصرف اس کے سوا اور کیا تھا کہ آؤ بے وقوف گدھے، شردھانیوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے۔ لارنس بادل نخواستہ آگے بڑھ گیا۔ شردھانی اب گارسان کے ساتھیوں سے نبض آزما تھے، لیکن گارسان کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ باہوترا نے غلط نہیں کہا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک تنگ درہ نظر آ رہا تھا جس میں غار بکھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ان شردھانیوں سے بہت دور نکل آئے تھے۔ لارنس گارسان کے قدم سے قدم ملا کر دوڑ رہا تھا۔ اس کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ صرف گارسان کی تقلید کر رہا تھا۔ درے کا راستہ بے حد دشوار گزار تھا اور نوکیلے پتھروں پر دوڑنا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن گارسان کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ ان پتھروں کو عبور کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر درہ ختم ہو گیا۔
آگے سیاہ پہاڑی دیوار تھی اور اس دیوار کے دامن میں ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا، آخری غار۔ گارسان کے حلق سے قلقاری نکلی۔ اس نے پلٹ کر لانس کو دیکھا۔ آخری غار۔ وہ دیوانہ وار اس غار میں داخل ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ لانس، لانس، اس نے آواز لگائی۔ میں آپ کے قریب موجود ہوں مسٹر گارسان۔ ماچس ہے تمہارے پاس؟ لائٹر ہے؟ نہیں مسٹر گارسان، دونوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ اوہ، یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا، گارسان نے کہا اور پھر اندھیرے میں تلاش کرنے لگا۔ راستہ اسے نہیں ملا۔ غار کا ابتدائی حصہ سرنگ نما تھا اور آگے جا کر داہنی سمت گھوم گیا تھا۔ گارسان اس سرنگ کی دیواریں ٹٹولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ داہنی طرف جا کر اسے داہنی طرف ہی مڑنا پڑا اور ادھر مڑتے ہی ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک سیدھی لکیر کی شکل میں تھی۔ گارسان رک کر اس لکیر کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ لکیر کی جانب بڑھنے لگا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ سیدھی لکیر ایک رخنہ تھی جو شاید غار کے اندر ایک اور غار کی نشاندہی کرتی تھی، لیکن یہ غار… گارسان لکیر کے ساتھ ٹٹولنے لگا اور پھر اسے احساس ہوا غار کے دہانے کو ایک موٹے تنے سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ گارسان اس تنے سے زور آزمائی کرنے لگا۔ اسے تنا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ تنے کے ہٹنے سے راستہ چوڑا ہو گیا تھا۔ گارسان نے اس میں رائفل کی نال پھنسائی اور اس پر قوت صرف کرنے لگا۔ تنا کسی کواڑ کی مانند کھل گیا اور اچانک سارا غار روشن ہو گیا۔ تیز چکا چوند سے گارسان کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اس نے رائفل پھینک کر دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ روشنی، یہ روشنی! اس نے جلدی سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ اندر غار میں چمکدار پتھروں کے انبار دکھائی دے رہے تھے، نہ تراشیدہ ہیروں کے انبار جن کے چھلے ہوئے حصے روشنی دے رہے تھے۔ اس روشنی میں ایسے مٹیالے پتھر جیسے ٹکڑے بھی نظر آ رہے تھے جو سنہری چمک رکھتے تھے۔ اربوں روپے مالیت کے ہیرے، سونا اس دور دراز مقام پر اس غار میں پڑا ہوا تھا۔ گارسان منہ کھولے انہیں دیکھتا رہا اور پھر ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگا۔ اس کے حلق سے بھررائی ہوئی آوازیں نکلیں، خزانہ! اور پھر وہ آگے بڑھ کر قیمتی پتھروں کے قریب پہنچ گیا۔ روشنی کی لکیریں اس کے وجود کو منور کر رہی تھیں اور وہ سکتے کے عالم میں اس عظیم خزانے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا پورا وجود تھرا گیا۔ عقب سے ایک آہٹ ابھری۔ گارسان خوف سے کانپتا ہوا مڑا تو اس نے لانس کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مسٹر گارسان، یہ… لانس کے حلق سے بیک وقت کئی آوازیں نکلیں۔ خزانہ! دنیا کا سب سے بڑا خزانہ میرے دوست! میں نے کہا تھا نا؟ ہاں، میں نے کہا تھا۔ گارسان پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، خوف، مسرت اور نہ جانے کیا کیا۔ لانس کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ گھوڑے برق رفتاری سے سفر کر رہے تھے اور ایرا ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ کوئی بھی اب اس فیصلے سے منحرف نہ تھا کہ تخت یا تختہ۔ صورتحال اب ایرا کے بس میں بھی نہیں تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا تھا کہ ایرا نے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی رفتار سست کر کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام گھوڑے سست پڑ گئے۔ ایرا نے کہا، صدگاتا، وادی صدگاتا۔ اس کا اشارہ سامنے کی سمت تھا۔ اونچی اونچی چٹانوں اور ٹیلوں پر چڑھ کر انہوں نے شہر کی اس وادی کو دیکھا۔ گو فضا میں روشنی نہیں تھی، لیکن تاروں کی مدھم چھاؤں میں انہوں نے ایک عظیم الشان وادی دیکھی جو بے مثال حسن رکھتی تھی۔ آبشاروں کی سفید لکیریں بلندیوں سے پستیوں کا سفر کر رہی تھیں۔ درخت جھول رہے تھے، لیکن پوری وادی میں ایک بھی جھونپڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کیا ہے؟ رائے دیو نے پوچھا۔ یہی سب باہوترا کی آبادی ہے میرے محسن۔ پہلے یہ صرف اکال ترپاشا کی وادی تھی۔ وہ دیکھو، وادی کے بیچ صدگاتا کا مجسمہ موجود ہے، مگر آبادی کہاں ہے؟ زمین کے نیچے۔ اس نے زمین کے سوراخوں میں آبادی قائم کی ہے۔ اوہ، وادی بالکل سنسان ہے، بھرت چندر نے ترتراتی آواز میں کہا، پھر بولا، میرے خیال میں ہمیں ان کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وادی میں داخل ہو جائیں۔ میں کچھ کہوں تو میری بات مانی جائے گی؟ کرنل فیروز نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ ضرور کرنل، ایک فوجی مثال مجھے یاد ہے، دشمن کو کبھی غافل نہیں سمجھو، خواہ تمہارے سامنے سفید دیوار ہو۔ اس جنگ کی کمان آپ کے سپرد کرنل، رائے دیو ہنس کر بولا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کسی کو اعتراض تو نہیں؟
قطعاً نہیں، براہ کرم اب میری بات پر عمل کیا جائے، سوال نہ ہو۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ کیوں ایرا؟ ہاں، میں تیار ہوں، ایرا نے گردن خم کر کے کہا، اور کرنل تجربہ کارانہ نگاہوں سے بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے ہدایات جاری کرنا شروع کر دیں۔ مسٹر ہربنڈا، آپ اپنے ساتھیوں کو 8 افراد کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے ان چٹانوں پر چڑھا دیں جو وادی کی 3 سمت پھیلی ہوئی ہیں۔ 20 افراد آپ اپنے ساتھ لے کر اس پہاڑی سلسلے کی طرف چلے جائیں جو دور سے ایک سیاہ دیوار کی مانند نظر آ رہا ہے۔ آپ کو وادی سے بیرونی حصے پر نگاہ رکھنی ہوگی، اس طرف سے ہر مداخلت کا جائزہ لینا ہوگا۔ کوئی خطرہ پائیں تو اجازت کی ضرورت نہیں، مدافعت کریں۔ بہتر کرنل۔ ہربنڈا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے نہایت برق رفتاری سے کرنل کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کرنل اس کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دوسرے لوگوں کی مورچہ بندی شروع کر دی، لیکن ابھی مورچہ بندی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وادی لرز اٹھی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ سنسان اور خاموش وادی اچانک خوفناک آوازوں سے گونجنے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین سے ابلنے والے انسانوں کو دیکھ رہے تھے جن کی تعداد ناقابل یقین تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وادی انسانوں سے بھر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، باہوترا غافل نہیں ہے، ایرا آہستہ سے بولی۔ راج دیو، راؤ سکندر، مورچہ بندی کر لو۔ ایرا، تم اپنے ساتھیوں کو منظم رکھو، میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا جائے گا، کرنل نے کہا، اور سب کرنل کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ وادی میں اب شور قیامت برپا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وادی میں رنگین روشنیوں کے دائرے بلند ہوتے نظر آئے۔ ایرا زوردار آواز میں چیخ پڑی، کونوشے ایکارو، کونوشے! ایرا کے ساتھی بری طرح بدحواس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ وہ ایسی چٹانوں کی تلاش میں تھے جن پر چھت ہو۔ کچھ کو پناہ مل گئی اور کچھ کھلے آسمان تلے رہ گئے۔ رنگین دائروں نے آن کی آن میں انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان لوگوں نے ایک دل دوز منظر دیکھا۔ دائروں کا شکار ہونے والے اچانک آگ کی طرح سرخ ہوتے اور راکھ ہو جاتے۔ ان کی وحشت ناک چیخیں ابھرتی اور بس پھر وہ باقی نہ رہے۔ ایرا حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی اور شاید انہیں پناہ لینے کی ہدایت دے رہی تھی۔ وہ سب انتشار کا شکار ہو گئے تھے، البتہ یہ بات کرنل اور اس کے ساتھیوں نے بخوبی محسوس کی تھی کہ دائرے ان کی طرف رخ نہیں کر رہے تھے۔ ایرا کے لاتعداد ساتھی ان دائروں کا شکار ہو گئے۔ دفعتاً راج دیو نے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ سیاہ دھبے اس طرف آسمان میں بلند ہو رہے تھے جس طرح انہوں نے ایرا کی طرف رخ کیا تھا۔ ساحروں کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا تھا۔ انہیں نشانہ بناتے ہیں راج، کرنل نے کہا، اور راج دیو نے یہ بات دوسروں تک پہنچا دی۔ سب تیار ہو گئے۔ پرواز کرنے والے پرندوں کے غول کی شکل اختیار کر کے ان کی طرف بڑھنے لگے اور کرنل زور سے چیخا، فائر! رائفلوں سے گولیاں نکلیں اور ایک بھی نشانہ خالی نہیں گیا۔ پرندے نما انسان جس طرح زمین سے بلند ہوئے، اسی طرح برق رفتاری سے زمین کی طرف لڑکنے لگے۔ فائر! مسلسل فائر! کرنل نے گونجدار آواز میں کہا، اور ساری چٹانیں بیک وقت گولیاں اگلنے لگیں۔ رائفل برادر آبادی کو تاک تاک کر نشانہ بنا رہے تھے۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ اچانک دائروں کے بلند ہونے کا عمل رک گیا اور ایرا کے ساحروں کو اس ہولناک موت سے نجات مل گئی۔ صدگاتا کی آبادی غاروں کی طرف دوڑ پڑی اور ذرا سا موقع ملتے ہی ایرا نے باقی ماندہ افراد کو ٹھکانہ میسر کر دیے۔ البتہ جو لوگ ان رنگین دائروں کی لپیٹ میں آ چکے تھے، ان کی راکھ جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ وادی میں ایک بار پھر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ رنگین دائروں کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ کرنل نے ہدایت جاری کی، فائرنگ کا سلسلہ ہلکے پیمانے پر جاری رکھا جائے، اور ہر طرف سے اس ہدایت پر عمل کیا جانے لگا۔ ہربنڈا کے ساتھی بہت ذمہ سے اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ راج دیو اور راؤ سکندر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کرنل نے خالی زمین پر فائرنگ کی ہدایت کیوں جاری کی ہے۔ اس طرح باہوترا کی طرف سے کسی نئی کارروائی کا خدشہ ٹل گیا تھا، کیونکہ وہ گولیوں سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس طرح ایرا کا اندازہ درست نکلا کہ بارود کا جادو کوئی توڑ ان کے پاس نہیں تھا۔ فائرنگ جاری رہی۔ وادی کے لوگ دم بخود اپنے غاروں میں چھپے ہوئے تھے اور وادی پر مکمل سناٹا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ کرنل نے راؤ سے کہا، ہم نہیں جانتے ان غاروں کی ساخت کیا ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح چھپے رہے تو مشکل ہوگی۔ ایرا سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا،
یہ چھوٹے چھوٹے غار سوراخوں کی مانند ہیں، بس زیر زمین چھوٹے چھوٹے مکانات۔ کیا ان میں سرنگوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتی، البتہ پہلے ایسے نہ تھا۔ عبادت گاہ کی زمین میں یہ سوراخ قدرتی تھے اور لاکھوں کی تعداد میں تھے، جنہیں ان لوگوں نے اب رہائش گاہ میں تبدیل کر لیا ہے۔ باہوترا ان رنگین ہتھیاروں کے بعد اب اور کون سا جادو استعمال کر سکتا ہے؟ میں اس بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں نے ایک اندازہ ضرور لگایا ہے۔ کیا باہوترا کے ساحر آتشی جادو کے سامنے بے بس ہیں اور اس موت سے ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ انہیں باہر نکالنے کی کوئی ترکیب ضروری ہے، کرنل پرخیال لہجے میں بولا، اور پھر چونک کر کہنے لگا، ایرا، کیا تم اپنے شہر سے ہمارے لیے بارود مہیا کر سکتی ہو؟ بارود؟ ہاں، آتشی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والا صفوف، کرنل نے کہا، اور ایرا اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے بارود کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ممکن ہے۔ مہذب آبادی میں جو کچھ میں نے دیکھا اس کا حصول میرے لیے ممکن ہے۔ شراتو نے راؤ کے کان میں سرگوشی کی اور راؤ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تو سب چیز دیکھا ہوگا، چکن روسٹ، مٹن روسٹ، بلیک کافی، کوئی ہم ٹرائی کر سکتا ہے راؤ بے اختیار ہنس پڑا۔ یار، ان چیزوں سے تم جنگ کرو گے سراتو؟ نو نو، میں آپ کے لیے بولتا، سراتو نے جھینپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایرا کرنل کی فرمائش پوری کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وادی مسلسل تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ سے گونجتی رہی۔ چاروں طرف بلند پہاڑیوں پر چڑھے ہوئے لوگ مستعد تھے اور وادی پر نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ ایک بار وادی میں تحریک دیکھی گئی، لیکن بہترین نشانہ بازی سے وادی میں ہلکی سی جنبش کو بھی نشانہ بنا لیا گیا۔ ایرا کامیاب ہو گئی اور بارود کی تھیلیاں انبار ہونے لگیں۔ کرنل نے ان کا معائنہ کیا اور پھر اسے نئے پروگرام پر عمل شروع کر لیا۔ یہ تھیلے وادی کے ہر طرف مسلط لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ یہ تھیلے پوری قوت سے وادی میں پھینکنا شروع کر دیں۔ جسم کی تمام تر قوتوں کے ساتھ بارود کے تھیلے وادی میں پھینکے جانے لگے اور چاروں طرف انہیں پھیلا دیا گیا۔ اس کے بعد صرف انتظار کیا گیا اور پھر اجالا زمین پر اترنے لگا۔ سرسبز و شاداب وادی روشن ہوتی جا رہی تھی۔ کرنل کا نیا حکم تمام مورچے بندوں تک پہنچا دیا گیا تھا اور ہر شخص اپنے نشانے پر نگاہیں باندھے بیٹھا تھا۔ پھر جو ہی سورج نے سر ابھارا، کرنل نے وادی میں پڑے بارود کی تھیلی پر پہلی گولی چلائی۔ ایک دھماکے کے ساتھ آگ کا بادل بلند ہوا، بارود کے ذرات بکھرے اور چنگاریوں کی بارش ہو گئی۔ یہ اشارہ بھی تھا دوسروں کے لیے، چنانچہ ہر طرف سے گولیاں چلنے لگیں اور بارود دھماکوں کے ساتھ پھٹنے اور بکھرنے لگا۔ سرسبز و شاداب وادی چند لمحات کے لیے شعلوں کی وادی بن گئی۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ وادی کے سوراخوں سے جھولتے ہوئے انسان اگلنا شروع ہو گئے، جو چیختے ہوئے اس آگ کی وادی میں دوڑ رہے تھے۔ سب کا رخ ستگاتا کے بت کی طرف تھا۔ بت کے سامنے پہنچ کر وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کرنل نے فائر بند کرنے کا اشارہ دیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ وادی میں آگ بھڑک رہی تھی اور جہاں جہاں بارود بکھری ہوئی تھی وہاں دھماکے ہو رہے تھے۔ دفتن ایرا نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، جن گوش آیا، جن گوش آیا، اور سائبانوں کے نیچے چھپے ہوئے خوفزدہ ساحر باہر نکل آئے۔ ایرا نے کرنل کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے کرنل، انہوں نے شکست تسلیم کر لی، ہم کامران ہوئے ہیں، بارود کا جادو جیت گیا۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ پھر کرنل راؤ وغیرہ سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا وادی میں داخل ہوا جائے؟